اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پاس ہماری کلام جدید میں آخری فصل کے جو دین و اخلاق کے نام سے ہے اس میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ اس میں مختلف باتیں اس طرح سے ذکر ہوتی ہیں اور تحقیق ہوتی ہے اس کے اندر کہ دین و اخلاق کا آپس میں کیا رابطہ ہے، آیا دین جزو اخلاق ہے یا اخلاق جزو دین ہے، یا دونوں مستقل ہیں، یعنی دین کا اخلاق سے گرا اگر دین نہ ہوتا تو پھر بھی اخلاق ہے، اس طریقے سے مستقل ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ مطرح کی کہ ایک نظر یہ موجود ہے کہ اخلاق جزو دین ہے، اس میں غربی مفکر بھی شامل ہیں اور اسلامی مفکر بھی شامل ہیں۔ وہ عرض کیا تھا کہ ایک نظریہ امر الہی موجود ہے کہ جو قائل ہے کہ خدا جس کو امر دے دے یا جس سے روک دے وہ بد اور خوب بن جاتا ہے، بس خوب اور بد استقلالی طور پر موجود نہیں ہے، خدا جس کا امر دے دے وہ خوب ہے، جس سے روک دے وہ بد ہے۔ اور اس کو اس طریقے سے مطرح کرتے تھے کہ آیا چونکہ خوب تھا خدا نے امر دیا ہے، یا چونکہ خدا نے امر کیا ہے پس خوب ہے۔ نظریہ امر الہی کیا کہتا ہے کہ چونکہ خدا نے امر دیا ہے لہذا خوب ہے، اور جو اخلاق کے مستقل ہونے کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ خوب تھا لہذا خدا نے امر دیا ہے۔ اسلامی مفکران میں یہ بات موجود ہے حسن و قبح عقلی و شرعی کے عنوان سے کہ اشاعرہ و معتزلہ و امامیہ کا اپنا اپنا نظریہ ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ایک اشکال ذکر کیا تھا کہ نظریہ امر الہی کے اوپر ڈیوڈ ہیوم نے اشکال کیا تھا کہ یہ اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپ باید کو ہست سے نتیجہ لے رہے ہیں اور یہ مغالطہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ باید میں باید والے قضایا جو ہیں وہ واقع کی طرف ناظر نہیں ہوتے اور ہست والے قضیہ کیا ہوتے ہیں، واقع کی طرف ناظر ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ قضایا کہ جو ناظر بے واقع ہے اس سے آپ ایسے قضایا کو نتیجہ لے رہے ہیں کہ جو ناظر بے واقع نہیں ہے، بس یہ درست نہیں ہے اور یہ مغالطہ موجود ہے۔ یہاں تک ہماری بات مطرح ہوئی تھی، اشکال میں اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اشکال تھا جو کہ مغالطہ استنتاج باید از ہست ہے کے نام سے ہے، اس کے اندر ایک مبنی مسلم ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یا دو مبنی مسلم ہیں، آپ ایک بنا لیں یا دو بنا لیں، بہرحال وہ یہ کہ باید ماہیتاً ہست سے جدا ہے، یعنی حقیقت قضایائے بایدہا یہ ماہیتاً و حقیقتاً و ہویتاً کیا ہے، قضائے ہستہ سے جدا ہے، یعنی اس کی اپنی حقیقت، اپنی ہویت، اپنا تشخص، اور ان قضایا کا اپنا ہے، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ارتباط نہیں۔ اور دوسرا مطلب کہ جو اس اشکال کے اندر اساس و مبنا کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ بایدہا کو آپ ہستہا کی طرف نہیں پلٹا سکتے، قابل ارجاع نہیں ہے، لہذا یہ اشکال مطرح ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آ کر یہ ثابت کر دے کہ باید تفاوت ماہوی رکھتا ہے ہست سے اور قابل ارجاع نہیں ہے ایک دوسرے کی طرف، تو یہ اشکال وارد ہے ڈیوڈ ہیوم کا، اور پھر آپ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا سچ بولنے کو
دوست رکھتا ہے، خوب سمجھتا ہے، چاہتا ہے سچ کو، تو اب آپ یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ بس حتماً کیا ہے، سچ بولا جائے. یہ نتیجہ نہیں لے سکتے اگر یہ دو مبنے ثابت ہو جائیں. لیکن اشکال اساسی ہمارا اسی مبنے کے اوپر ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بایدہا ہستہا کی طرف نہیں پلٹ سکتے، قابل ارجاء نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قابل ارجاء ہیں. بس آپ کو اشکال وارد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ مفاہیم اخلاقی مفاہیم زیبا شناختی نہیں ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ قضیہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، زیبائی، کسی چیز کی زیبائی کو مثلا یا چیز کو ذکر کرتے ہیں. اب ممکن ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ ہستہا کی مانند آپ اس کو پلٹا نہ سکیں، کیونکہ اس کے اندر فقط زیبائی، اس میں فقط عواطف کو ابھارنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس کو بعض ہوتے ہیں قضایا، بعض قضایا کو آپ بیان کرتے ہیں عواطف و احساسات کو ابھارنے کے لیے، ناظر پہ واقع وہ نہیں ہوتے. لیکن قضایا اخلاقی جو ہے اس قسم کے قضایا نہیں ہیں. اس میں آ کر ایک بات مطرح ہے کہ بایدہا اور اس کے بایدہا، ان کہنا چاہتے ہیں بایدہا کو ہم ہستہا کی طرف جو پلٹا سکتے ہیں، اور ان کے درمیان کے ضرورت بالقیاس موجود ہے. یہ تھوڑا سا توضیح طلب ہے اور یہی جواب ہے اس کا. دیکھیں، ضرورت کی چند اقسام موجود ہیں. آپ نے فلسفے میں بھی اس کو ایک مرتبہ دہرایا ہے. وہ یہ کہ ضرورت، آپ جب کہتے ہیں حتماً ضروری ہے، ضرورت رکھتی ہے، ضرورت کی چند قسم، ضرورت ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے. ضرورت بالغیر ہے، یعنی کسی نے اس کو دیا ہے. ایک ضرورت ہے بالقیاس ہے، یعنی اگر دو چیزوں کا مقایسہ باہم کیا جائے تو اس مقایسے کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ اگر پدر کا وجود ہونا چاہیے تو حتماً پدر کے وجود ہونے سے پہلے کیا ہونا چاہیے، فرزند کا وجود ہونا چاہیے. یعنی فرزند ہوگا تو پدر جو ہے وہ پدر کہلائے گا. باپ کب کہلاتا ہے، کہ جب اس کا بیٹا ہو. اگر بیٹا ہی نہ ہو تو آپ اس کو باپ نہیں کہہ سکتے. اب آپ جب فرزند کو باپ کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب فرزند موجود ہے تو حتماً اس کا کیا ہے، باپ بھی موجود ہے. جب معلول موجود ہے تو حتماً کیا اس کی علت بھی موجود ہے. پس معلول و علت کے درمیان جو ضرورت پائی جاتی ہے، ضرورت بالقیاس الی الغیر ہے. یعنی معلول جب خارج میں موجود ہوتا ہے، معلول کو دیکھتے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی علت بھی حتماً موجود ہوگی، کیونکہ بدون علت خارج میں نہیں آ سکتا. یہ ضرورت بالقیاس الی الغیر ہے، یعنی قیاس کرتے ہوئے غیر کی طرف آپ کیا کرتے ہیں، ضرورت کو انتزاع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں قضائے اخلاقیہ بھی تقریباً اسی قسم کے ہیں. بایدہا اور ہستہا کے درمیان جو ضرورت ہے وہ ضرورت بالقیاس الی الغیر ہے. کیسے؟ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ حتماً سچ بولنا چاہیے. آپ یہ قضیہ بتاتے ہیں، اس میں باید کا لفظ استعمال ہے، باید راست گفت، سچ بولنا چاہیے. اب کہتے ہیں اس باید کے اندر کیا ہے، آپ ایک قضیہ رکھتے ہیں کہ جو ناظر بے واقع ہے. کیسے؟ مثلا آپ کے سامنے ایک غایت ہے، ایک ہدف ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مثلا آپ کا ہدف کیا ہے، قرب الہی ہے. ٹھیک ہے، قرب الہی آپ کا ہدف ہے، تو اس قرب الہی کی مسافت کو طے کرنا ہے آپ نے. جب آپ اس قرب الہی کو مسافت کو طے کرنا چاہتے ہیں تو حتماً کوئی نہ کوئی راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ باید راست گفت، حتماً سچ بولو، تو یہ قضیہ، یہ باید اپنے اندر کیا مفہوم رکھتا ہے، سچ کیوں بولیں باید؟ اس وجہ سے کیونکہ سچ بولنا ایک راستہ ہے کس کی طرف،
قرب الہی کی طرف، ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے۔ پس جب آپ باید راست گفت، حتماً سچ بولو، جب اس قضیہ کو دیکھو گے، اس قضیہ کو سنو گے، تو کیا آپ کا ذہن تبادر کرے گا؟ فوراً قضیہ ہستی شناسی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، خود ہی فہم کر جائیں گے، اس مطلب تک پہنچ جائیں گے کہ سچ بولنا قرب الہی کے لیے ایک راستہ شمار ہوتا ہے۔ مثلا اس کی سادہ سی عام مثال اگر لینی ہے تو مثال یہی ہے، مثلا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں تہران جاؤں اور میں نے حتماً کیا ہے تہران 12 بجے پہنچنا ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو مثلا کہنا حتماً 10 بجے کی ٹرین پر جاؤ آپ۔ اب یہ قضایا کیا ہے؟ بایدہا والا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حتماً 10 بجے والی ٹرین کے اوپر جاؤ، یہ قضیہ خود اپنے اندر ایک خبر دے رہا ہوتا ہے واقعے سے، کیا کہ 10 بجے والی ٹرین واحد وسیلہ ہے اس بات کا کہ تم 12 بجے کیا کرو؟ تہران پہنچ جاؤ، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہستہ قضیہ میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کو جب کہا جا رہا ہے کہ حتماً سچ بولو، تو یہ باید ہے، یہ باید ہے، باید راست گفت، یہ قضیہ باید ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ ایک خبر از واقع موجود ہے۔ کیا خبر دے رہا ہے؟ کس بات کی خبر دے رہا ہے؟ کہ سچ قرب الہی تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ قضیہ ہستہ ہے، خبر دے رہا ہے نا کہ سچ جو ہے یہ کی از رہا یہ قرب الہی، یہ قضیہ ہستہ ہے، ناظر بے واقع ہے، واقع سے خبر دے رہا ہے۔ پس ہر قضایہ اخلاقیہ نتیجہ کیا بن جائے گا؟ ناظر بے واقع ہے، اور ان کے درمیان ضرورت بالقیاس ہے۔ پس ڈیوڈ ہیوم نے جو اشکال کیا تھا کہ بایدہا کو آپ ہستہا سے استنتاج نہیں کر سکتے، اس وجہ کیوں اس نے کہا تھا؟ کیونکہ یہ قابل ارجاع نہیں ہے، تفاوت ماہوی رکھتے ہیں۔ لیکن جواب ہم نے کیا دیا کہ نہ، بایدہا کے اندر کیا ہے؟ ہستہا کے قضایا موجود ہیں، قابل ارجاع ہیں، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ پس آپ کا جب مبنا باطل ہو گیا تو نظریہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ پس سعادت ہدف ہے ہمارا، اور سچ بولنا راستہ ہے۔ ان سعادت یعنی ہدف اور اس راستے کے درمیان، یہ سچ بولنے اور سعادت تک پہنچنے کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ رابطہ کیا ہے؟ ضروری ہے، ضرورت بالقیاس کا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہستہا کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو اس فصل کے اندر ذکر ہوا۔ پس اس طرح ہم نے کیا کر دیا؟ ڈیوڈ ہیوم کا جو اشکال تھا نظریہ امر الہی کے اوپر، اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ لیکن آیا واقعا نظریہ امر الہی درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نظریہ امر الہی درست نہیں ہے، یعنی ہم قائل نہیں ہیں کہ چونکہ خدا نے امر کیا ہے پس خوب ہے، اس نظریہ کو ہم نہیں مانتے۔ ڈیوڈ ہیوم کو ہم نے اشکال کا جواب اس لیے دیا ہے چونکہ ڈیوڈ ہیوم کا جو اشکال تھا وہ اس کے اوپر وارد نہیں ہے، اشکال تام نہیں تھا اس کا، لہذا اس کو جواب دیا کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر اشکالات اپنی جگہ مطرح ہیں کہ جو مفصل مختلف جگہ پر آئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اشکال جو وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ یا نظریہ امر الہی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ قائل ہو کہ ہر وہ چیز جس کا امر خدا دے دے وہ کیا ہے؟ خوب ہے، اور ہر وہ چیز جس سے نہیں کر دے وہ کیا ہے؟ بد ہے۔ خوب اور بد امر الہی سے پیدا ہوتے ہیں۔
ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس جامعہ کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو دین کے قائل ہی نہیں ہیں، جو خدا کو اصلاً نہیں مانتے، لیکن پھر بھی خوب و بد کے قائل ہیں. انہوں نے یہ خوب و بد کہاں سے لیا ہے؟ بس معلوم ہوا اگر ایسا جامعہ کہ جو ملحد ہو، خدا کو ہی نہ مانتا ہو، لیکن پھر بھی خوب و بد کے قائل ہوں، معلوم ہوا کہ اخلاق تابع، یعنی کیوں کہہ لیں گے نظریہ امر الہی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ اگر نظریہ امر الہی درست ہو تو پھر آپ کو پورے بشریت کے اندر ایسا جامعہ نہیں ملنا چاہیے، ایسے افراد نہیں ملنے چاہیے کہ جو بدون امر الہی خوب و بد کے قائل ہوں. یہ بحث اور کتابوں میں بھی ہے؟ کون سی؟ یہ بحث دین و اخلاق جی، یا یہ حسن و خوب والی یہ دین و اخلاق ہے؟ کلام جدید کی جتنی باتیں ہیں، کیونکہ ایک اساسی ترین موضوع ہے کلام جدید کا، اس میں یہ باتیں موجود ہیں. دیکھے کو مطلب نہ رہ گیا ہو اس میں. بس نتیجہ یہ لیتے ہیں، بس ہم نے کیا کیا، آ کر اشاعرہ کے نظریے کو باطل کیا کہ جو کہ کیا کرتے ہیں، نظریہ امر الہی کے قائل تھے، اور غربی کے جو نظریہ امر الہی کے قائل تھے اس کو ہم نے رد کر دیا ایک اشکال کی طرح پیش کر کے. چونکہ اشکال اور بھی بہت زیادہ اشکالات مطرح ہیں، لیکن چونکہ عرض کیا کتاب مختصر ہے لہذا جو کتاب میں موجود ہے اسی کو تبیین کرتے ہیں. جب نظریہ امر الہی درست نہیں ہے تو مقابل میں کیا ہے، معتزلہ ہے، اور معتزلہ کی طرح غربی بھی موجود ہیں کہ جو قائل ہیں کہ چونکہ خوب ہے پس خدا نے امر کیا، پس اخلاق مستقل ہے. تو اب سوال یہ مطرح ہوتا ہے کہ آیا ہم واقعاً اخلاق کے اندر مستقل ہیں دین سے یا نہ، بلکہ دین کے ساتھ پھر بھی رابطہ قائم ہو سکتا ہے. آخر میں وہ یہ نقطہ عرض کرتے ہیں مصنف کہ اگر عقل گرایی اعتدالی کو اگر دیکھا جائے تو بعض قضایہ اخلاقیہ کو کشف کرنے کے لیے ہم دین کے محتاج ہیں. قضایہ اخلاقیہ کو کشف کرنے کے لیے ہمیں دین کا محتاج ہونا پڑے گا. یہ بات درست ہے کہ قضایہ اخلاقیہ جو ہیں وہ کیا ہیں، مستقل ہیں، لیکن ان کو کشف کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، دین کا محتاج ہونا پڑے گا. دین ہمیں آ کر بتائے گا. مثلا کیسے؟ مثلا ہم ایک یہ دیکھتے ہیں کہ عادل حسن رکھتا ہے، مستقل ہے. ہم قائل ہیں کہ ظلم قبیح ہے اور مستقل ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کر امر الہی آئے اور خدا ہمیں بیان کرے تب پتہ چلے گا کہ عدل صحیح ہے اور ظلم قبیح ہے. نہ، یہ ایک وجدانی امر ہے، انسان خود ہی درک کر لیتا ہے اس کو، امر الہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. پس یہ مستقل ہے. اب جو قضایہ اخلاقیہ عدل کے دائرہ میں آئیں گے ہم یہ کہیں گے کہ وہ خوب ہیں، اور جو قضایا ظلم کے عنوان کے تحت آئیں گے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہیں، بد ہیں. لیکن انسان تصدیق و تطبیق کے اندر خطا کر جاتا ہے. بعض قضایا کو عادل کے زمرے میں سمجھ کر خوب کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے دائرہ کے اندر ہے، عادل کے دائرہ میں نہیں ہے. اب یہاں پر دین اپنا نقش ایفا کرتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ انسان کو اپنے دستورات الہیہ کے ذریعے کیا کرتا ہے، انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو قضیہ جس کو تم مصداق عادل سمجھ رہے ہو یہ مصداق عادل نہیں ہے بلکہ ظلم ہے، پس یہ بد ہو جائے گا. پس کشف
بعض قضایا اخلاقیہ یہ دین کا محتاج ہے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جو غرب جو ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہاں تو اس کو عدل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم عدل کر رہے ہیں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں. دین اگر بیان کرے گا کہ جس ملاک کے تحت تم یہ کام کر رہے ہو یہ عدل کے زمرے میں نہیں آ رہا ہے بلکہ ظلم کے زمرے میں آ رہا ہے. پس یہ بات ہے ممکن ہے اگر دین نہ آیا ہوتا اور وہ ملاک ذکر نہ کیے ہوتے ہم وہ اپنی خطا کو تصحیح نہ کر پاتے اور ہمیشہ کیا ہے مثلا ظلم والے قضایا کو عادل سمجھ کے جو ہے خوب سمجھ کے اس کو انجام دیتے رہتے. دین نے آ کر یہ کہا کہ نہیں یہ جو فلاں فلاں کام تم کرتے ہو یہ عادل کے دائرے میں نہیں آتے، ظلم کے دائرے میں آتے ہیں، بس یہ قبیح ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ دین و اخلاق میں رابطہ ایک اور اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا ہے جو کہ عنوان در تحقق عملی ہے. یہاں پر مثلا ایک غربی سے مفکر جو کہ روسی ہے اس سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ قائل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ باشد ہر کاری مجاز است، یعنی اگر خدا نہ ہو ہر کام جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایک روسی مفکر ہے، اس کا نظریہ ہے اگر خدا نہ ہو. ہاں اگر خدا نہ ہو تو ہر کام جو ہے وہ جائز ہے. یعنی کہنا وہ کیا چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نیکی پائی جاتی ہے، یہ جو خوبی پائی جاتی ہے اور پھر جامعے کے اندر محقق بھی ہے، وہ اس وجہ سے ہے چونکہ خدا کے قائل ہیں اور ایسے خدا کے قائل ہیں کہ جو علم رکھتا ہے اور علم رکھتے ہوئے قہار بھی ہے اور کیا ہے ثواب دینے والا بھی ہے. بس چونکہ یہ انسان یہ متدینین قائل ہیں کہ ہمارا ایسا خالق ہے، ایسا خدا ہے کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اچھے کاموں پر ثواب دے گا اور برے کاموں پر عقاب دے گا، یہ اعتقاد انسان کو پابند بناتا ہے اخلاق کا. اگر یہ اعتقاد اٹھا لیا جائے تو وہ ان اخلاق کے پابند نہیں رہیں گے. یعنی وہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تحقق کے مرحلے میں جب آپ آئیں گے تو اخلاق کہ جو کہ مستقل ہے دین سے، لیکن دین کیا کرے گا، ضمانت دے گا اخلاق کو اجرا کرنے کی. کہ انسان کب اخلاق کو اجرا کرے گا، کہ جب دین کا قائل ہوگا، دین کے اندر آئے گا. کیوں؟ دین کے اندر اعتقاد بے خدا، اعتقاد بے معاد موجود ہے اور یہ اعتقادات کیا ہیں، انسان کو انسان کے اندر ایک انگیزہ، ایک جذبہ، ایک احساس ایجاد کرتے ہیں کہ انسان اعمال نیک کو انجام دے و اعمال بد سے رک جائے. پس دین کیا کرتا ہے، اجرا کا ضامن بنتا ہے. مثلا ایک روایت بھی یہاں سے نہج البلاغہ سے لے کر آئے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلاوات، اپنی تنہائی میں خدا کی معصیت سے بچو. کیوں؟ فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے اور خدا شاہد ہے، ناظر ہے اعمال کے اوپر. تو جو شاہد اور ناظر ہے اور وہ حاکم بھی ہے تو بس اب بچو اس سے.
یہاں پر پھر ایک اور سوال ذکر ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ برا ہے، بلکہ اس وجہ سے ترک کرتا ہے کیونکہ ڈرتا ہے مجازات سے، سزا سے ڈرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال، جو بندہ جھوٹ بولنے کو اس لیے ترک کرے کیونکہ سزا ملنے سے ڈرتا ہے، آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اصول اخلاقی کا پابند ہے یا نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں کہ اس کا جواب مثلا اگلی بحثوں کے اندر روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد والی بحث جو یہاں پر شروع کرتے ہیں وہ یہ کہ اخلاق و یاری رسانی بے دین ہے، یعنی اخلاق کیا کرتا ہے؟ دین کی کمک کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا بات کی ہے؟ تحقق عملی کے عنوان میں ہم نے بات کیا کی ہے کہ اخلاق کی پشتبانی کون کرتا ہے؟ دین کرتا ہے۔ اخلاق کے اجرا کی ضمانت کون دیتا ہے؟ دین دیتا ہے۔ ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے دین اخلاق کی کمک کر رہا تھا، پشتبان بن رہا تھا، ضمانت کی اجرا کی ضمانت دے رہا تھا، اب اخلاق کیا کر رہا ہے؟ دین کی مدد کر رہا ہے، اس کی جو ہے یاری کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے اس کی۔ کیسے؟ مثلا پیغمبر کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر تم بد اخلاق ہوتے تو کوئی شخص بھی تمہارے نزدیک نہ لگتا، پس چونکہ تم نرم اخلاق رکھتے ہو، با اخلاق ہو، آرام کے ساتھ صحبت کرتے ہو، سیاست رکھتے ہو، نرم گوشہ موجود ہے تمہاری صحبت کے اندر، گفتگو کے اندر، لہذا انسان جب اس کے پاس آتا ہے تو دین کی گرویدہ ہو جاتا ہے، دین کے قوانین کو قبول کر لیتا ہے۔ بس اب یہاں پر کیا اخلاق ہے کہ جو انسان کو دین قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اخلاق یہاں پر دین کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ائمہ نے فرمایا ہے کیا کہ کونوا دعاۃ الی انفسکم بغیر السنتکم، اپنی زبانوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اخلاق ہے، اخلاق کے ذریعے یعنی دین کی طرف دعوت دو۔ اور ایک اور جو اخلاق فائدہ دیتا ہے، دین کو مدد کرتا ہے دین کی، وہ کیا ہے؟ اس بات وجود خدا اخلاق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی مختلف جو ہیں وہ مصادیق موجود ہیں۔ مثلا متکلمین مسلمان خدا شناسی کی ضرورت کو جو بیان کرتے ہیں کہ ہم کیوں خدا کو پہچانیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، اس کے براہین ڈھونڈیں، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس کی ایک ضرورت جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ایک انسان نعمتیں دے رہا ہے اس کو شکر کرنا واجب ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ اخلاقی ہے کہ شکر منعم
واجب ہے، اس کو حتماً ادا کرنا چاہیے، قضیہ اخلاقیہ ہے، مسئلہ اخلاقی ہے. بس مسئلہ اخلاقی کے ذریعے آپ خدا شناسی بھی انجام دیتے ہیں، آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور حتیٰ کانٹ کہ جس نے عقل نظری کے اندر جتنے براہین ذکر کیے تھے ہوئے تھے اس بات وجود خدا میں، تمام کو رد کر دیتا ہے. برہان نظم و برہان امکان و وجوب و جتنے براہین اس دور میں موجود تھے عقل نظری کے میدان میں، سب کو نقد کر دیتا ہے. لیکن عقل عملی کے ذریعے آ کر کیا کرتا ہے؟ خدا کو قبول کر لیتا ہے اور برہان اخلاقی سے استفادہ کرتا ہے، برہان اخلاقی قائم کرتا ہے اور اس سے ثابت کرتا ہے کہ خدا ہے. کیسے اس کا برہان ہے؟ یوں اس کے مقدمات ہیں. مثلا پہلا مقدمہ اس کے برہان کا کیا ہے؟ یہ کہ احکام اخلاقی امور عینیہ میں سے ہیں. احکام اخلاقی عینی امور میں سے ہیں، نسبی نہیں ہے. مثلا عادل نسبی نہیں ہے، عینی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عادل ایک مورد میں ظلم ہو جائے اور ایک مورد میں کیا ہے؟ ظلم نہ ہو. یعنی خوب ہو، ایک مورد میں خوب ہو، دوسرے مورد میں کیا ہے؟ وہ بد ہو جائے. ظلم ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر خوب ہو ایک جگہ پر بد ہو، نسبی نہیں ہے بلکہ عینی ہے. عادل اگر خوب ہے تو خوب ہے ہمیشہ. قوانین اساسی جو ہیں اخلاق کے، وہ امور عینیہ میں سے ہیں. ظلم کبھی ہے، ہمیشہ کبھی ہے، کبھی یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. دوسرا مقدمہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو احکام عینی ہیں، یعنی احکام اخلاقی کے جو کہ عینی ہیں، ان کا منبع کون ہے؟ ان کا منبع یا تو امر مادی ہے یا امر غیر مادی ہے. پھر کہتا ہے کہ قوانین طبیعی یا امر مادی احکام اخلاقی کا منبع نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین طبیعی ہست ہا کو بیان کرتے ہیں، باید ہا کو بیان نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ قوانین طبیعی کے سامنے ہم تسلیم خم ہیں. اصلا ہمارا اختیار نہیں ہے ان کے سامنے. قوانین طبیعت کو ہم نے حتماً قبول کرنا ہے. یعنی آپ طبیعت کا ایک قانون یہ ہے کہ سردی نے آنا ہے. کیا آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ سردی کے موسم میں نہ ہوں؟ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، سردی نے آنا ہے اور آپ کو قبول کرنا ہے، تسلیم ہونا ہے اس کے سامنے. قوانین طبیعت کے اندر اختیار موجود نہیں ہے، لیکن احکام اخلاقی کے اندر اختیار موجود ہے. آپ چاہو تو اچھائی کو قبول کرو، چاہو تو اچھائی کو قبول نہ کرو. پس احکام اخلاقی کا منبع قوانین طبیعی نہیں ہو سکتے، امر مادی نہیں ہو سکتا. پس دوسری شک کیا تھی؟ کہ منبع احکام اخلاقی کا غیر مادی ہے، ما وراء مادہ ہے، ما وراء قانون طبیعی ہے. جب قوانین طبیعی منبع اخلاق نہیں بن سکتے تو دوسری شک میں پھر انسان منبع اخلاق نہیں بن سکتا. یعنی جب قوانین طبیعی کو ہم نے نکال دیا، غیر قوانین طبیعی میں آگے، تو اس میں ایک انسان مہم مصداق ہے اس کا. انسان منبع اخلاق احکام اخلاقی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان آتے جاتے رہتے ہیں. ایک مر گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا آ گیا. خود انسان ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن احکام اخلاقی اپنی جگہ ثابت رہتے ہیں. اگر انسان منبع ہوتا تو انسان کے چلے جانے کے بعد
حکم بھی کیا ہونا چاہیے؟ چلا جانا چاہیے. لیکن انسان مر جاتا ہے لیکن حکم اخلاقی ثابت رہتا ہے. بس معلوم ہوا کہ انسان منبع اخلاق نہیں ہو سکتا. کون ہے؟ کہتے وہ خدا ہے. پیغمبر بنا سکتا ہے، پیغمبر منبع اخلاق نہیں. وہ اس کو بھی پلٹائیں گے خدا کی طرف آ کر. پیغمبر ظاہر نہیں ہے اب تو. بس نتیجہ کیا لیتا ہے؟ نتیجہ یہ لیتا ہے امر غیر مادی ہے کہ جو قوانین اخلاقیہ کا سرچشمہ ہے، اور یہی امر غیر مادی خدا ہے. چونکہ ہم نے کہا نہ قوانین طبیعی ہو سکتے ہیں نہ ہی انسان ہو سکتے ہیں. تو پیغمبر بھی انسان ہے، انسان بھی جو ہے وہ نہیں ہے، ہم نے بیان کر دیا. بس خدا ہے کہ جو اخلاق کا احکام اخلاقیہ کا منبع ہے. یہ برہان اخلاقیہ کے جو ذکر ہوتا ہے اس بات وجود خدا کے اندر. جب ہم براہین اس بات خدا کے براہین پڑھ رہے تھے تو ہم برہان اخلاقی کی طرف اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اس برہان کی تفصیل جو ہے وہ آخری فصل میں آئے گی. وہ یہی موقع ہے. برہان اخلاقی کیا ہے، اس کے وہ برہان کیسے تبیین ہوتا ہے، اس کے یہ مقدمات اور یہ اس کا نتیجہ. اس طریقے سے آ کر کانٹ نے آ کر اس قسم کے براہین سے استفادہ کر کے عقل عملی سے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے. اس کے بعد پھر جو ایک نئی بات شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے، وہ یہ کہ یہ جو ادعا موجود تھا کہ دین اور اخلاق کے اندر سازگاری موجود نہیں ہے، ایک شک یہی تھی. تو آیا یہ مبنا جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. کس کا جواب؟ انسان وجود کو ترک کر دیتا ہے ناقص کی وجہ سے کہ ہاں، یہ وہ طول فصل میں بعض نکات ذکر ہوں گے ابھی. تو جب وہ نکات تمام مہم ذکر ہو جائیں گے فصل کے آخر تک تو یہ مطلب اس کا جو ہے وہ روشن ہو جائے گا وہاں پر.